آج آپ کسی بھی محفل میں چلے جائیں، کسی سے بھی مل لیں، ہر دوسرا بندہ ایک ہی شکایت کرتا نظر آئے گا آپ کو، یار وقت میں وہ برکت نہیں رہی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا صبح کب ہوتی ہے اور شام کب ختم ہو جاتی ہے۔ دن ایسے گزرتا ہے نا جیسے کسی نے پر لگا دیا ہو، پتہ ہی نہیں چل رہا دن کیسے گزر رہا ہے، کس طرح یعنی صبح ہو رہی ہے، کس طرح شام ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ابھی تو ہم 2024 میں تھے، ابھی ہم 2026 میں پہنچ گئے، کس طریقے سے وقت گزر رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ کوئی کہے گا یار مفتی صاحب کام اتنے زیادہ ہیں اور وقت اتنا کم ہے، سمجھ میں آتا نہیں ہے تو کرے تو کیا کریں، کام بہت زیادہ ہے، ہم سپر بیزی، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، کسی اور کے لیے تو وقت ہے، مخلوق کے لیے وقت ہے، کسی لڑکی کے لیے وقت ہے، مگر اللہ کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا شکوہ ہے، یہ جو ہم شکایت کرتے رہتے ہیں ہمارے پاس وقت کی فراوانی نہیں ہے، وقت کم ہے، وقت میں برکت نہیں ہے، اللہ کے بندے ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، اچھا بتاؤ دن کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے نا؟ ارے بھائی دن کتنے کا ہوتا ہے، کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے کا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دن 24 گھنٹے سے کم کر کے 12 گھنٹے کا کر دیا ہے؟ نہیں نا، ایسا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کیا سورج نے جلدی غروب ہونا شروع کر دیا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے نہیں، جس طریقے سے پہلے زمانے میں سورج غروب ہوتا تھا اسی طریقے سے آج کے زمانے میں بھی سورج اسی ٹائم پر غروب ہوتا ہے، دن آج بھی 24 آور کا ہے، ایسا ہی ہے، رات آج بھی اتنی ہی ہے، کسی طرح کی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے۔ پھر یہ برکت کہاں اڑ گئی ہے؟ یہ جو ہم شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ برکت ختم ہو گئی ہے، تو یہ برکت کہاں گئی ہے بھائی؟ اڑ کر کہاں چلی گئی ہے؟ ہم کم وقت میں زیادہ کام کیوں نہیں کر پاتے؟ آپ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اپنے اسلاف کو دیکھیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی حیات کا مطالعہ کریں، ہمارے جو متاخرین علماء تھے، بزرگان دین کو آپ دیکھیں، حیرت ہوتی ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ان کے پاس نہ تو کوئی ٹیکنالوجی تھی، نہ لیپ ٹاپ تھا، نہ موبائل فون تھا، نہ انٹرنیٹ کی کوئی سہولت تھی، نہ گوگل تھا، اور نہ ہی آج جیسی تیز رفتار سواریاں تھیں، اور نہ ہی آج کے زمانے میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ، یہ جو آیا ہے نا اس نے دنیا کو ترقی کی سیڑھی تک پہنچا دیا ہے، جیسا کہ یعنی دنیا والوں کا ماننا ہے، ہم بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو کام آدھے گھنٹے میں ہوتا تھا اس نے اس کام کو 1 منٹ میں کر کر دکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگوں کی نوکری کھا گیا ہے، اے آئی نے آ کر کیا کیا ہے، بہت سے لوگوں کی نوکری کھا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے مثال کے طور پر جیسے جیسے مان کر چلیں یہ جو ویڈیوگرافی ہے، اسی طریقے سے ایڈیٹنگ وغیرہ ہے، اس کے لیے لوگ کورس کرتے تھے اور کورس باقاعدہ خریدتے تھے اور خرید کر پڑھتے تھے، پیسے دیتے تھے، مگر آج کے دور میں تھمبنیل وغیرہ بنانا کتنا آسان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تھمبنیل بنانے کے لیے بھی لوگ پہلے زمانے میں 2-4 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے؟ پیسے دے کر تھمبنیل بنواتے تھے، کیونکہ ہر کسی سے بنوانا نہیں آتا تھا، مگر ایک تھمبنیل بنانے میں کتنا ٹائم لگتا تھا؟ آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ، اچھا خاصا اس میں وقت صرف ہوتا تھا، مگر وہی اس سے بہترین کوالٹی کے ساتھ آج وہ 1 منٹ میں، آدھے منٹ میں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ بس آپ لکھ دیں جس طرح آپ کو چاہیے، آپ بول دیں جس طرح آپ کو چاہیے، وہ پھر آپ کو ایسے ایسے تھمبنیل آفر کرے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے پروجیکٹ بنانا کتنا آسان ہو گیا، اسی طریقے سے رائٹنگ کرنا، کسی چیز کے بارے میں مضمون لکھنا وغیرہ کتنا آسان ہو گیا، پہلے زمانے میں کتنا مشکل ہوتا تھا۔ اور جو بندہ اس کام پر، جس کے پاس ایسا ہنر ہوتا تھا کہ وہ پروجیکٹ تیار کر سکتا ہے، اسی طریقے سے یعنی کسی چیز میں، کسی موضوع میں، کسی خاص مادے میں لکھ سکتا ہے، اس کو بہت بڑا توف سمجھا جاتا تھا، باقاعدہ لوگ ایسے رائٹر کو خریدتے تھے۔ لیکن آج کے زمانے میں آپ دیکھیں، غور کریں، ایسے رائٹروں کی چھٹی ہو گئی ہے، ان کی دکانیں بند ہو گئی ہیں، ایسے لکھنے والوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کیونکہ اس سے کہیں زیادہ اور کہیں زیادہ بہتر یہ اے آئی لکھ کر آپ کو دے رہا ہے۔
سارے ڈیٹیل کے ساتھ، ٹھیک ہے، ساری تحقیق کے ساتھ، بس صرف آپ کو کیا چاہیے آپ بتائیں۔ تو یہ ٹیکنالوجی کا دور ہمارے سامنے ہے، پھر بھی اگر ہم یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے، برکت نہیں ہے، یہ اور بات ہے کہ ہاں برکت میں کمی آئی ہے، لیکن جس طرح ہمارے اندر کمی نظر آتی ہے، ہم کوئی کام سلیقے سے نہیں کر پاتے ہیں یا ہمارے پاس وقت کی فراوانی نظر نہیں آتی ہے ہمیں، اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ بھئی وقت میں یعنی مکمل برکت ختم ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ اور بات، ٹھیک ہے نا، کچھ اور بات ہے۔ آپ دیکھیں نا، متاخرین علماء کو آپ دیکھیں، بڑے بڑے علماء ایسے گزرے ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 1000 سے زائد کتاب لکھی ہے۔ اب ان کی عمر کتنی ہوگی؟ جتنی بھی ہو، اگر 80 سال کی بھی عمر پائی ہو، 80 سال کی عمر میں اس دنیا میں رہ کر سارے کام کاج انجام دے کر، تو ان کی بھی فیملی رہی ہوگی نا، وہ بھی بال بچے والے تھے، ٹھیک ہے نا، بچے والے تھے، خاندان والے تھے، ٹھیک ہے، مدرسے میں پڑھاتے تھے، امت کی اصلاح کرتے تھے، ان کا لقب تھا حکیم الامت، ٹھیک ہے، سارا کام کرتے تھے، اس کے باوجود 1000 کتابیں لکھ دی ہیں۔ اگر ان میں سے 100 کتاب کو بھی اگر ہم مکمل پڑھنا چاہیں نا، یعنی اپنے دن کے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد پڑھنا چاہیں، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ ایسی ایسی کتابیں، ایسی ایسی نایاب کتابیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، امام طبری رحمہ اللہ کے بارے میں، تفسیر ابن کثیر اٹھا لیں، ٹھیک ہے، فتاوی شامی اٹھا لیں، ایسی ایسی کتابیں یعنی ہمارے علماء نے لکھی ہے، متاخرین متقدمین علماء نے ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابن تیمیہ، اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان لوگوں نے علم کے سمندر بہا دیے، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں اگر ایک چھوٹی سی کتاب لکھنی پڑ جائے یا کوئی ایک ڈھنگ کا پروجیکٹ مکمل کرنا ہو، کوئی ایک مضمون تیار کرنا ہو، تو 1-2 سال تو صرف اسی میں لگ جاتے ہیں، یہ سوچنے میں لگ جاتے ہیں کہ شروع کہاں سے کریں۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ کیا ان کے دن لمبے ہوا کرتے تھے؟ کیا ان کے دن یعنی 48 گھنٹے کے ہوتے تھے؟ نہ، 48 گھنٹے کے ہوتے تھے، ایسا بالکل بھی، اور ہمارے دن 24 گھنٹے کے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کی سب سے بنیادی اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس بات کو آپ جو ہے نا پلے باندھ لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اصل میں ہم نے اپنے وقت کو بے لگام چھوڑ دیا، ہم نے اپنے وقت کو کیا کر دیا؟ بے لگام چھوڑ دیا۔ ہم کسی کام کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کرتے۔ ہماری زندگی کا ڈرائنگ یعنی ہمارے موڈ کے اوپر، یعنی جو کچھ کام کرتے ہیں وہ سب ہمارے موڈ کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ جب جی میں آیا کوئی کام کر لیا، جب جی میں نہیں آیا تو چھوڑ کر لیٹ گئے، آرام کر لیا، آرام کرنے کا دل چاہا تو آرام کر لیا۔ کوئی روٹین نہیں ہے، کوئی ڈسپلن نہیں ہے، کوئی ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب کام کرنے کا دل کیا تو کر لیا، جب کرنے کا دل نہیں کیا تو نہیں کیا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ رات کو سونے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، بستر پر لیٹے ہیں تو 2-2 گھنٹے تک موبائل کی اسکرین پر انگلیاں چل رہی ہیں، موویز دیکھی جا رہی ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں۔ ایسا ہے، پھر جب ڈرامے سے من بھر جائے یا بہت زیادہ نیند کا غلبہ ہو تب جا کے ہم موبائل رکھتے ہیں، اور اس وقت ٹائم ہو رہا ہوتا ہے 2 بجے، ٹھیک ہے، 2 بجے 3 بجے تک آپ موبائل چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، فیس بک پر اسکرولنگ ہو رہی ہے، ریلز دیکھی جا رہی ہے، یعنی اسی طرح کوئی کامیڈی ویڈیو آ گئی ہے تو اس پر ہنسے جا رہے ہیں، بے تحاشا ہنسے جا رہے ہیں، اور اسی میں ریلز دیکھنے میں یعنی ٹائم اتنا صرف کر رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پہلے زمانے میں ریل کا زمانہ نہیں تھا، ریلز نہیں چلتی تھی اتنی زیادہ، اور ریل بنانے جنہوں نے ریل کا ایجاد کیا ہے، شارٹ ویڈیو کا ایجاد کیا، ان کا یعنی ان کی سوچ یہی ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یار یہ 2 گھنٹے کی مووی ہم بناتے ہیں، 2.5 گھنٹے کی بناتے ہیں، تو لوگ یعنی پہلی فرصت میں جب دیکھتے ہیں، کام کاج کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ یار 2 گھنٹے کی مووی ہے، اتنا ٹائم میرے پاس نہیں ہے، تو شروع کریں گے ہی نہیں۔ جب شروع نہیں کریں گے تو ختم کرنے کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے سوچا یار اس طرح تو لوگ بیوقوف یعنی لوگوں کو بیوقوف بنانا بڑا مشکل ہو گیا، ہماری دکان بند ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو کوئی ایسا کام کرنا چاہیے، کوئی ایسی چیز مارکیٹ میں لائی جائیں جس سے لوگ یعنی شوق سے اسے دیکھیں بھی ہیں، اور اس سے یعنی
اس سے اچھا خاصا ٹائم بھی ویسٹ ہوتا جائے، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ایک ریل تیار کی جائے، شارٹ ویڈیو کو جاری کیا جائے۔ تو تب سے اب شارٹ ویڈیو میں ذہنی طور پر جب انسان دیکھتا ہے کہ بھئی 30 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، 30 سیکنڈ کی ریل ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بھئی 30 سیکنڈ میں دیکھ کے فارغ ہو جائیں گے، تو یہ سوچ کے انسان دیکھنا شروع کرتا ہے، دیکھتے دیکھتے اسکرال کرتے 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 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کیسے گزر جاتے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ پہلے یعنی مووی دیکھتے ہیں، مووی دیکھنے میں 2.5 گھنٹے گزرتے ہیں، لیکن جب انسان ریل دیکھنا شروع کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بھئی 1 منٹ کی بات ہے، 2.5 منٹ کی بات ہے، ٹھیک ہے، آدھے سیکنڈ کی، یعنی کیا کہتے ہیں 30 سیکنڈ کی بات ہے، بس دیکھ لو کیا ہو گیا۔ یہ دیکھتے دیکھتے آدھا سیکنڈ کرتے 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 اسکرالنگ کرتے 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 2.5 گھنٹے کیسے گزر جاتے ہیں، رات کے 2 بجے کیسے ہو جاتے ہیں، رات کے 3 کیسے بج جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، ٹھیک ہے۔ پھر اگر اس کے بعد نیند کا غلبہ ہو یا پھر صبح کوئی کام یاد آ جائے تب سوتے ہیں، ورنہ ایسے نوجوان بھی موجود ہے رات جاگتے جاگتے صبح ہو جاتی ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، تب جا کے موبائل آف کرتے ہیں پھر سوتے ہیں، ایسے بھی کیسز موجود ہیں۔ تو اس طرح ہماری زندگی تباہ ہوتی جا رہی ہے جب آپ کی آنکھیں ہمیشہ اسکرین پر جمی رہے گی، ٹھیک ہے۔ موبائل نے ایسی جگہ بنا لی ہے ہماری زندگی میں، گویا کہ موبائل جسے لا ینفک بن چکا ہے، ایک ایسا حصہ بن چکا ہے جس کو ہم اپنی زندگی سے الگ نہیں کر سکتے۔ ساری چیزیں آپ دیکھیں نا موبائل میں رکھ دی گئی ہیں، کسی بھی چیز کے لیے ہم موبائل کے محتاج بن گئے، ہر چیز کے لیے ہم موبائل کے محتاج بن گئے۔ تو ہمارے رات کے سونے کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، جب تک موبائل چلانے کا دل کیا 2 بجے تک 3 بجے تک، پھر اس کا کیا نقصان ہو کسی اور ویڈیو میں کسی اور بیان میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ فی الحال اتنا سنیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا حال کیا ہے، سونے کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، بستر پر لیٹتے ہیں تو 2 گھنٹے تک 4 گھنٹے تک موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ہوش نہیں کہ بھئی صبح اٹھنا بھی ہے۔ اب جو بندہ رات کو 3 بجے سوئے گا وہ صبح فجر میں کھاک اٹھے گا، کیسے اٹھے گا؟ اٹھ ہی نہیں سکتا۔ اولاً تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اٹھنے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اٹھتے ہیں ارادہ رکھتے ہیں، نماز کے لیے نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں ہوتا، صبح اٹھ کر کام پہ جانا ہے اس لیے وہ الارم لگاتے ہیں۔ اور کچھ بندے ایسے ہیں اچھے جو ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں کچھ احساس بھی ہوتا ہے کہ بھئی نماز بھی پڑھنی ہے، تو وہ لوگ موبائل دیکھنے کے بعد الارم لگاتے تو ہیں مگر چاہ کر بھی نہیں اٹھ پاتے، فجر کی نماز قضا ہو جاتی، کیونکہ سو کب رہے ہیں، 2 بجے سو رہے ہیں، رات کے 3 بجے سو رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اتنی رات کو سوئیں گے تو فجر میں اٹھنا مشکل ہو جائے گا نا، آپ جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھ پائیں گے، تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، تو رات کے 3 بجے سوتے ہیں، پھر اس کے بعد 9-10 بجے تک سو کر یعنی سوتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد اٹھتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کوئی بندہ اگر 9-10 بجے تک سو کر اٹھے گا تو اس کے دن میں، اس کے رزق میں، اس کے وقت میں برکت کہاں سے آئے گی؟ ہم لوگ یہی کرتے ہیں، 10 بجے اٹھ رہے ہوتے ہیں، عام طور پر عام نوجوانوں کو دیکھ لیں جن کے یہاں کوئی کام دھندا نہیں ہوتا ہے، جن کے یہاں کام ہوتا ہے وہ فجر کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ جلدی اٹھتے ہیں، اور یعنی جن کو نماز پڑھنی ہوتی ہے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جن کو نہیں پڑھنی ہوتی وہ اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو نوجوان ویلا ہے، کچھ بھی کام نہیں ہے، اپنے باپ کے ہوٹل میں کھا کر زندگی گزار رہے ہیں، تو ایسے نوجوان کیا کرتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، رات کو لمبی گہری باتیں ہو رہی تھی، مطالعہ چل رہا تھا، اس کو مطالعہ نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں منہ کالا، ٹھیک ہے۔ موبائل کے سامنے جب آپ مووی دیکھتے ہیں، ڈرامہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، چیٹنگ کرتے ہیں، حرام ریلیشن میں آپ اٹک جاتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں تک باتیں چل رہی ہوتی ہیں، ویڈیو کالز چل رہی ہوتی ہیں، تو دیکھیے یہ منہ کالا کر رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ صرف کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو آپ داؤں پر لگا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو 10 بجے تک پھر اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد اب دیکھیں برکت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی، ہم نے تو وہ برکت والا ٹائم خراٹہ مارنے میں گزار دیا۔ جب آپ فجر کے بعد سے سو رہے ہیں، نہ فجر پڑھی ہے آپ نے اور 10 بجے تک سو رہے ہیں، تو فجر کے بعد کا وقت آپ کو ملا ہی نہیں ہے، نہ آپ نے فجر پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو بندہ فجر نہیں پڑھتا ہے اور سوتا رہتا ہے اس کا دن ویسے ہی کیا کہتے ہیں سستی میں گزرتا ہے، دن میں کوئی سکون نہیں ہے، اس طریقے سے کام کرنے میں کوئی مزہ نہیں آئے گا اور سارا کام ڈیلے ہوتا جائے گا۔ آپ تجربے کی بات کر رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے کہ
اگر کوئی نماز پڑھے بغیر سوتا رہے پھر اس کے بعد اٹھتا ہے، اس کے کام میں بھی سستی آ جاتی ہے۔ جب جو بندہ اللہ کو یاد کرنے میں سستی کرے گا تو اس کے کام میں بھی اس کو سستی نظر آئے گی۔ جو کام آج کرنا تھا وہ آج نہیں کر پائے گا، مکمل نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس نے نماز مکمل نہیں کی تو اس کا کام کیسے مکمل ہوگا؟ اس کو توفیق ہی نہیں ملے گی، بہت سے کام اس کے پینڈنگ میں پڑے رہیں گے۔ بالکل تجربے کی بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھ لیجئے گا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر جب دن کو اٹھتے ہیں تو کوئی خاکہ ذہن میں ہوتا نہیں ہے، یعنی 10 بجے سو کر آپ اٹھتے ہیں تو ذہن میں کوئی خاکہ ہوتا نہیں ہے آج کرنا کیا ہے۔ ایسے بھی ویلے نوجوان موجود ہیں، ایسے بھی دوست ہمارے موجود ہیں، کوئی کام نہیں ہے، 10 بجے اٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد بریک فاسٹ برش وغیرہ کرنے کے بعد اب ان کو پتہ ہی نہیں کہ بھئی اس کے بعد کیا کرنا، پھر دوبارہ موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں، یا جو بقیہ حصہ باقی رہ گیا تھا اس کو پورا کرتے ہیں، سیریل کا جو نیا پارٹ آیا، نیا ایپیسوڈ آیا اس کو پورا کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر فارغ ہوتے ہیں۔ تو ایسی زندگی ہماری چل رہی ہے۔ یا اسی طرح جو بس کام، یعنی جو کام سامنے آ گیا کر لیا، دوست کا فون آ گیا، یار آ جاؤ چائے پیتے ہیں، تو 2 گھنٹے وہاں ضائع کر دیے، کوئی مہمان آ گیا تو سارا دن اس کے ساتھ گپ شپ میں اڑا دیا۔ یعنی کسی بھی کام کے لیے کوئی وقت فکس نہیں ہے، کوئی متعین وقت نہیں ہے۔ حالانکہ آپ دنیا میں دیکھ لیں، چاہے دین کا میدان ہو یا دنیا کا میدان ہو، جو لوگ بھی کامیاب ہوئے ہیں نا، جن کو کامیابی نصیب ہوئی ہے، جو سکسیس ہوئے ہیں، جنہوں نے تاریخ میں اپنا نام رقم کیا، اپنا نام چھوڑا ہے، وہ وقت کے انتہائی قدردان تھے، بہت زیادہ قدردان تھے، اپنے وقت کے بارے میں بہت زیادہ سینسٹیو تھے، ٹھیک ہے نا؟ سینسیئر تھے، انہوں نے اپنے ایک ایک منٹ کا حساب رکھا ہوا تھا۔ یہ جو آج کل ہم سنتے ہیں نا ٹائم مینجمنٹ، لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ گوروں کی ایجاد ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ اس ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے، اس ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے۔ ہم الٹا اشکال بھی کرتے ہیں، یہ کوئی زندگی ہے؟ اس کو تو ہم نے کیا یعنی یہ تو مشین کی طرح یہ زندگی کو بنا رہے ہیں کہ 10 بجے یہ کرنا ہے، 11 بجے یہ کرنا ہے۔ ارے بھائی، اسلام سے بڑا ٹائم مینجمنٹ کا نظام کس نے دیا ہے بتائیے؟ کسی نے نہیں دیا ہے۔ ہماری تو عبادتیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ بھئی سب سے زیادہ وقت کی پابندی ہمارے اسلام میں، ہمارے مذہب میں۔ ہماری عبادتیں وقت کے ساتھ بندھی ہوئی ہے کہ نہیں، یہ بتائیے؟ فجر کا وقت متعین ہے، فجر پڑھنی ہے اس ٹائم پہ، ظہر کا وقت متعین ہے، ظہر اس ٹائم پہ پڑھنی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ آپ کہیں یار آج میرا موڈ بہت اچھا ہے، آج میں فجر کے وقت ہی ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جس چیز کا جو وقت ہے اسی وقت پر ہوگی۔ رمضان کے روزے ہیں تو چاند دیکھ کر شروع ہوں گے، سورج غروب ہونے پر افطار ہوگا تو سورج غروب ہوگا تبھی افطار ہوگا۔ حج کے دن متعین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدم قدم پر یہ بتایا ہے، یہ سکھایا ہے، یہ باور کرایا ہے کہ بھائی زندگی کو ایک منظم، ایک نظم و ضبط کے ساتھ، ایک ڈسپلین کے ساتھ گزارو۔ اب دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھ لیں، جو بڑی بڑی کمپنیوں کے مالکان ہیں، جو بڑے بڑے سکسیسفل بزنس مین ہیں، ان کی روٹین چیک کریں آپ۔ وہ صبح جلدی اٹھتے ہیں، ان کے دن کے گھنٹے تقسیم ہوتے ہیں، اتنے بجے میٹنگ ہے، اتنے بجے ای میلز چیک کرنی ہے، اتنے بجے یعنی فیملی کو ٹائم دینا ہے، اتنے بجے یعنی وائف کو ٹائم دینا ہے، اتنے بجے دوستوں کو ٹائم دینا ہے۔ اور ہمارے یہاں اگر کسی سے کہو نا کہ بھائی روٹین بناؤ، نظام الاوقات تیار کرو، کہتا یار تم تو یار زندگی کو مشین بنانے پر تلے ہوئے ہو، انجوائے تو کرنے دو یار، انجوائے کرو۔ ابھی انجوائے نہیں کرو گے، ابھی یعنی ٹائم ویسٹ نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ میرے دوستو یاد رکھو، جو بندہ اپنے وقت کو مینیج نہیں کرتا، جو بندہ ہر چیز کے لیے وقت متعین نہیں کرتا، خوب اچھی طرح یاد رکھو اس بات کو، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ ساری زندگی بس کولوں کا بیل جانتے ہیں؟ کولوں کے بیل کی طرح گھومتا رہے گا، اور شام کو کہے گا یار بہت تھک گیا ہوں، مگر کام کچھ بھی نہیں ہوا، یہ کام بھی پینڈنگ میں پڑا ہوا، یہ کام بھی نہیں ہوا، وہ کام بھی نہیں ہوا، حالانکہ تھک گیا ہے بہت کام، کیونکہ اس نے کوئی متعین کیا ہی نہیں کب اسے کون سا کام انجام دینا ہے، اس کو خود ہی نہیں پتا ہے۔ یار بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہوگی، کیا کریں؟ دیکھیے، اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں نا، آپ کی خواہش ہے کہ مجھے ایک بڑا انسان بننا ہے، مجھے اپنا کیریئر سیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک روشن مستقبل بنانا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وقت بھی یعنی اسی طرح پرانے علماء، متاخرین متقدمین علماء جیسی برکت آئے آپ کے وقت میں بھی، آپ بھی بڑے بڑے کام کر جائیں، دنیا آپ کو آپ کے کام سے یاد رکھے، تو آپ کو آج سے، ابھی سے وقت کی پابندی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ ہر کام کے لیے وقت متعین کرنا پڑے گا،
وقت کے بارے میں کہا جاتا ہے الوقت اسمن من الذهب، الوقت اسمن من الذهب، وقت کیا ہے؟ سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں یار مفتی صاحب آپ پاگل ہو گئے، پہلے تو ڈاؤٹ تھا آپ کے بارے میں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وقت سونے سے قیمتی۔ ارے یار میں نے نہیں کہا ہے، ماہرین کا کہنا ہے، اور جب میں لاجیکلی بات کروں گا آپ بات سمجھیں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ وقت سونے سے قیمتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس اگر پیسہ ہوگا آپ سونا خرید لیں گے، ابھی فی الحال پیسہ نہیں ہے تو بعد میں پیسہ کما کر آپ سونا خرید سکتے ہیں، یا سونے کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ آپ پیسے کے ذریعے سے پیسہ کما کر جو ہے آپ سونا خرید سکتے ہیں۔ مگر ایک مرتبہ اگر وقت چلا گیا نا، یہ چاہے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے آپ خرچ کر دیں پھر بھی وہ وقت واپس نہیں آئے گا۔ اگر وقت واپس آتا، لوٹ کر آتا، تو کتنے بڑے بڑے ملینر بلینر ٹریلینر جو بھی ہیں اس دنیا میں موجود ہیں، وہ اپنی جوانی کو ترستے نہیں، وہ اپنی جوانی کو سب سے پہلے خریدتے، ٹھیک ہے نا، اپنی جوانی کو خریدتے، مگر ایسا نہیں ہے۔ جو ایک مرتبہ گزر گیا تو گزر گیا، وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا، اسی لیے کہا جاتا ہے الوقت اثمن من الذهب، وقت کیا ہے؟ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اگر آپ کچھ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ کریں گے، سونے اور جاگنے کا ٹائم فکس کریں گے، رات کو جلدی سوئیں، صبح فجر میں اٹھیں۔ یقین جانیں فجر کے بعد سے لے کر ناشتے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں اتنی برکت ہوتی ہے، اتنی برکت ہوتی ہے۔ آپ رات میں جاگ کر کام نہ کریں، رات میں موویز وغیرہ دیکھیں نہیں، ٹھیک ہے، موبائل رکھ دیں، آپ کی نیند بھی پوری ہو جائے گی، فجر کے وقت اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، تھوڑی تازی ہوا لیں، ٹھیک ہے، ورزش کریں۔ اب پوری دنیا میں غیر قوم ورزش کر رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، مگر مسلمان پڑھ کر سو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بھائی جہاں توکل کی ضرورت ہے، توکل کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ضروری ہے کہ بدنی فٹنس بھی تو ہو۔ کھا رہے موٹا ہوتے جا رہے ہیں، پیٹ نکلتا جا رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اپنے بدن کی کوئی فکر نہیں ہے، بس طبیعت سے پھوڑتے جا رہے ہیں، روزانہ گوشت قورمہ نہاری سب کچھ چل رہا ہے، مگر کبھی فکر نہیں ہوئی کہ بھئی ورزش کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ نہیں۔ تو صبح کے وقت اٹھیں، نماز پڑھیں، تازی ہوا لیں، گھومیں ٹہلیں، ٹھیک ہے، جاگنگ کریں، بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے گا آپ ایکٹیو ہو جائیں گے، پورے دن کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے، مستعد ہو جائیں گے، چستی کے ساتھ نشاط کے ساتھ آپ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو دن کا شیڈول یہ بنائیں کہ رات کو کیا کرنا ہے، جلدی سونا ہے تاکہ فجر میں آپ اٹھ سکیں۔ یہ جو آپ رات میں اس نیت سے سو رہے ہیں نا، یہ بھی عبادت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، اچھے اعمال کرنا، تسبیح وغیرہ پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، یہی صرف عبادت ہے، نہیں نہیں نہیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اگر اچھی نیت کے ساتھ آپ سو بھی رہے ہیں نا کہ فجر کے بعد اٹھنا ہے، فجر میں اٹھنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، تو سونا بھی آپ کے لیے عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جلدی سویا کریں اور جلدی اٹھ جایا کریں، فجر کی نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، ناغا نہ کریں، تو دیکھیے گا صبح میں کتنی برکت ہوگی اور اتنا سکون آپ کو ملے گا کہ آپ 2 گھنٹے میں وہ کام کر سکتے جو سارا دن نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ایک بات یاد رکھیں کہ دن کا شیڈول بنانا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، دن کا شیڈول تیار کرنا ہے۔ صبح اٹھ کر ایک پرچی پر لکھ لیں یا دماغ میں سیٹ کر لیں کہ بھئی آج میں نے یہ 3 اہم کام کرنے ہیں، فلاں فلاں کام مجھے کرنا ہے اور ان کے لیے ٹائم ہے، اس ٹائم میں یہ کام کرنا ہے، اس ٹائم میں یہ کام کرنا ہے، اس ٹائم میں فلاں کام کرنا ہے، یہ طے کر لیں، دماغ میں سیٹ کر لیں، ٹھیک ہے، یا کسی پرچی میں یا موبائل کا جو نوٹ باکس یعنی نوٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ لکھ لیں کہ بھئی اس کام میں، اگر آپ بھول جانے کے عادی ہیں تو آپ لکھ لیں اس کام میں یہ کام کرنا ہے، اس کام میں یعنی اس وقت میں وہی کام کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا۔ جب پڑھائی یا کام کا وقت ہو تو پھر موبائل سائڈ پر رکھ لیں۔ یہ ہمارے نوجوانوں کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، ٹھیک ہے، نیو جنریشن کے اندر یہ بہت بڑی بیماری پیدا ہو گئی ہے، موبائل دیکھتے ہیں، یعنی پڑھائی کا وقت ہو، ناشتے کا وقت ہو، پڑھائی بھی چل رہی ہے، ادھر موبائل بھی چل رہا ہے، موبائل بھی چیک کیے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے بھائی، ایک ہی ٹائم میں ایک ہی کام کریں گے، اپنا اصول بنائیے، اپنے آپ کو پابند کریں کہ بھئی ایک ہی ٹائم میں کیا کام کرنا ہے، اس ٹائم میں ہم نے طے کیا کہ بھئی اس ٹائم میں پڑھنا ہے، تو پڑھائی کے وقت میں صرف پڑھائی کرنی ہے، اس ٹائم میں موبائل چیک کرنا، موبائل کو بند کر کے رکھ دیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ ڈسٹرب نہ ہو۔ یہ اصول فالو کریں گے تبھی آپ زندگی میں کامیاب ہوں گے۔
اگر اصول نہیں ہے آپ کی زندگی کا، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے، تو آپ بیکار ہیں، آپ کی زندگی میں آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جس کے لیے آپ نے وقت خاص کر رکھا ہے، فرض کرو کہ آپ نے پڑھائی کے لیے خاص کر رکھا ہے، تو پھر اس میں صرف پڑھائی ہوگی، پھر موبائل سائڈ پر رکھ دیں گے، پھر یہ نہیں کہ کام کر رہے ہیں اور ساتھ میں واٹس ایپ پر میسج بھی چیک کیے جا رہے ہیں، اس کا جواب بھی دے رہے ہیں، ایک وقت میں ایک کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیے، جس ٹائم کو جس چیز کے لیے، جس کام کے لیے، جس ہنر یعنی جس چیز کے لیے آپ نے خاص کر رکھا، اس کام کو اسی ٹائم پہ کرنا ہی کرنا ہے، موڈ کو نہیں، عزم کو دیکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی آج موڈ نہیں تو آج نہیں کریں گے، آج دل نہیں چاہ رہا تو نہیں کریں گے، نہیں، اگر کام کا وقت ہو گیا ہے، دل چاہے یا نہ چاہے، موڈ ہو یا نہ ہو، اور موڈ کچھ اور چاہ رہا ہے، موڈ چاہ رہا ہے کہ یار لیٹ جائیں، موڈ چاہ رہا ہے کہ تھوڑا آرام کر لیں، نہیں، اس وقت موڈ کی نہیں سننی ہے، بلکہ عزم کو دیکھنا ہے، اس کام کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لا تدفع امل اليوم للغد، آج کے کام کو کل پر نہ ٹالو، ٹھیک ہے؟ پھر وہ کل نہیں آئے گی، پھر ہمیشہ وہ کل نہیں، چلو کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، اس طرح برکت بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ کام ٹلتا ہی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے دل کی ایسے موقع پر نہ سنیں، دل یا نفس جو کہے گا یار ابھی نہیں، یار تھوڑی دیر بعد کر لیں گے، حالانکہ اس ٹائم کو آپ نے اس کے لیے ہی خاص کیا ہے، اس لیے آپ کو نفس کو بھی کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے موقع پر جذبات نہیں ہونا ہے، ٹھیک، ہوش سے، عقل سے کام لینا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، مولانا ظہیر الداع صاحب فرمایا کرتے تھے، ہر کام کو شوق اور جذبے سے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی عقل سے کام کرنا، بسا اوقات کام کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، آج کام کرنے کا جذبہ ہے، آج آپ نے 100 صفحے مطالعہ کر لیا، ٹھیک ہے؟ اچانک آپ نے شروع کیا اور آج 100 صفحے مطالعہ کر لیا، مگر کل نہیں، اس لیے کام کو شوق سے بھی کرنا ہے اور اسی طریقے سے ہوش عقل کے ساتھ بھی کرنا ہے، اور ایک یعنی درمیانی چال چلنی ہے ہمیشہ، ایسا نہیں کہ آج بہت زیادہ کام کر لیا، اسی لیے حدیث میں آتا خیر الاموری ما دیم علیہ ولو قل، بہترین عمل وہ ہے جو جس پر مداومت ہو اور لگاتار کیا جائے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، تو اس وجہ سے کام کم کریں مگر روزانہ پابندی کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے؟ نفس کی نہ مانے، اگر دل نہیں چاہ رہا پھر بھی آپ کو کرنا، آپ بہت زیادہ اکتاہٹ کے شکار ہیں تو ٹھیک ہے، تھوڑا بہت کر لیں تاکہ برکت ختم نہ ہو جائے، پھر اس کے بعد سو جائیں، آرام کر لیں، یعنی فرض کریں کہ تھکاوٹ بہت زیادہ ہے اور آپ نے ایک کام کو فکس کر رکھا ہے بھائی اس ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے، تو اگر دل نہیں چاہ رہا ہے یا پھر دماغ پھٹا جا رہا ہے، سر پھٹا جا رہا ہے، بہت سی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت میں آپ اس وقت کی برکت کو یعنی باقی رکھنے کے لیے آپ اس وقت میں تھوڑا سا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد بند کر کے آپ اپنے کام یعنی آرام کر لیں تھوڑا سا، یہ بھی ایک یعنی آزمودہ عمل ہے، بزرگان دین یعنی علماء حضرات اس طرح کرتے تھے پہلے زمانے میں، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں، تو یاد رکھیں بھائی وہی وقت وہ ایک واحد برف ہے نا جو پگھلتی جا رہی ہے، چاہے آپ اسے استعمال کریں یا نہ کریں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس وقت کا حساب لینا ہے ہم سے، میں نے جو یعنی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں نے جو تجھے جوانی دی تھی، جو عمر دی تھی، وہ کن کاموں میں گزاری ہے، وہاں یہ جواب نہیں چلے گا یا اللہ وہ بس اسکرولنگ کرتے کرتے ٹائم نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا، مووی دیکھتے دیکھتے، ڈرامے دیکھتے دیکھتے پتہ ہی نہیں چلا کس طرح وقت نکل گیا، ٹھیک ہے؟ دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں اڑا دیے، ضائع کر دیے، پتہ ہی نہیں چلا کس طرح ہوا، وہاں ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا، اس لیے یعنی خدا را آپ سے درخواست ہے، مؤدبانہ التماس ہے، اپنے وقت کی قدر کریں، ٹائم مینجمنٹ سیکھیں، ٹھیک ہے؟ نظام الاوقات بنائیں، اپنے اس قیمتی سرمایہ کو ضائع نہ کریں، اسے ترتیب دیں، اپنے کاموں کو اوقات میں تقسیم کریں، جب آپ وقت کی قدر کریں گے تو وقت آپ کی قدر کرے گا، بہت گہرا جملہ میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ نے ابھی وقت کی قدر کر لی تو وقت بھی ایک دن آپ کی قدر کرے گا، جنہوں نے وقت کی قدر نہیں کی تو وقت نے بھی ان کو مار گرایا، بھگا دیا، دفع کر دیا، اس کی سوسائٹی میں کوئی عزت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی مقام نہیں ہے، کوئی کیریئر نہیں ہے، کوئی روشن مستقبل نہیں ہے، تو اس وجہ سے اور جنہوں نے وقت کی قدر کی، پابندی کے ساتھ کام کرتے گئے، اپنی فیلڈ میں محنت کرتے گئے، روٹین کو فالو کرتے گئے، ٹائم کا خاص خیال رکھا، وقت کی پابندی سے کام کیا، آپ دیکھ لیں وہ آج کے دور میں چاہے اس ٹائم پہ آپ یعنی ایسے اشخاص پاس ایسے دوستوں پر، ایسے اشخاص پر آپ
ہنس رہے تھے کہ ابے یہ کیا کر لیں گے، فالتو اسی کام میں اٹکا ہوا ہے. مگر دیکھیں آپ کا وہی دوست اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ آپ کو اس پر رشک آتا ہے، آپ اس پر حسد کرتے ہیں، اس سے حسد کرتے ہیں، بغض و عداوت کرتے ہیں، جلتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جیلسی ہوتی ہے آپ کو. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو وقت کی قدر کرے گا ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ وہ وقت اس کی قدر کرے گا. ٹھیک ہے، اس لیے وقت کی قدر کیجئے. جب آپ روٹین بنا لیں گے تو آپ دیکھیں گے اسی 24 گھنٹے کے اندر آپ کی کتابیں بھی لکھی جا رہی ہوں گی، آپ کے پروجیکٹ بھی مکمل ہو رہے ہوں گے، آپ اپنی فیلڈ میں ماہر بنتے چلے جائیں گے، فیملی کو بھی آپ یعنی فیملی کو بھی ٹائم مل رہا ہوگا، اور اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقت نکلے. یہی وہ برکت ہے جو ہمارے اسلاف کے یہاں تھی. ٹھیک ہے نا، کوئی ایسا نہیں تھا، کوئی میجک نہیں تھا، کوئی کرامت نہیں تھی کہ 24 گھنٹہ کھینچ کر پائیں یعنی 45 گھنٹہ ہو جائے، دن 24 گھنٹہ سے 45 گھنٹہ ہو جائے یا 60 گھنٹے کا ہو جائے، ایسا نہیں. بلکہ وہ نظام الاوقات بنایا کرتے تھے، ہر چیز کے لیے ان کے یہاں ٹائم متعین تھا کہ بھائی فیملی کو اس ٹائم دینا ہے، یہ ٹائم دینا ہے، عصر کے بعد ذکر کی مجلس ہوگی، ٹھیک ہے، ظہر کے بعد یہ کام کرنا ہے، مغرب کے بعد مطالعہ کرنا. اس طریقے سے وہ ٹائم کی یعنی نظام الاوقات بنا کر رکھتے تھے. اس وجہ سے سب کچھ کر رہے تھے، سب کچھ کرتے تھے، کتابیں بھی لکھتے تھے، بیانات بھی ان کے جاری ہوتے تھے، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ برکت آج بھی مل سکتی ہے بشرطے کہ ہم وقت کو استعمال کرنے کا وہ طریقہ اپنا لے جو انہوں نے اپنایا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو وقت کی قدر کرنے کی، اس کو صحیح طریقے سے ترتیب دینے کی اور اس میں برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.